بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپریل 1840 کا سورج کوہر کے گمبھیر سایوں میں غروب ہونے کے لیے جھک رہا تھا۔ سائے کوہستانی سلسلوں کے ساتھ اپنی صدیوں پرانے رشتوں کو نبھاتے ہوئے خوب دراز ہو چکے تھے۔ ایسے میں بلوچوں کے عظیم مری قبیلے کا سردار دودہ خان اپنے مرکزی شہر کاہان کے باہر اپنے رفقا کے ساتھ بیٹھا کسی اہم موضوع پر گفتگو کر رہا تھا۔ اس دور میں مری قبیلے کا مرکزی شہر کاہان ایک 6 کونوں والا فصیل دار قصبہ تھا جس کا رقبہ لگ بھگ 600 گز تھا۔ اس میں 6 برج تھے اور ایک بڑا دروازہ۔ دیواریں تقریباً 25 فٹ اونچی تھیں۔ یہ دیواریں کچھ مقامات سے بہت پتلی تھیں۔ دیواروں کے گرد کوئی خندق نہ تھی مگر صدر دروازے کے سامنے ایک تالاب تھا جو بارش کے پانی سے بھر جاتا تھا اور استعمال میں لایا جاتا تھا۔ تاہم فصیل کے اندر کاہان کے مکانات اچھی حالت میں تھے۔ کاہان میں مری قبیلے کے سردار کے علاوہ اس کے بھائی اور چند پیروکار ہی رہتے تھے۔ باقی مری قبیلے کے لوگ باہر میدانوں میں ہی رہتے تھے۔ گرمیوں میں چٹائی کی جھونپڑیاں بنا کر اور سردیوں میں پہاڑوں کے بیچ گزر بسر کی جاتی تھی۔ جس میدان میں کاہان شہر واقع ہے وہ 17 میل لمبا اور 6 میل چوڑا ہے۔ یہاں ہوا بے حد صاف ہوتی ہے اور گرمی باقی علاقے جتنی نہیں پڑتی۔ کاہان شہر سے باہر جو پانی کا تالاب تھا اس کے کنارے مری قبیلے کا سردار دودہ خان زمین پر بیٹھا تھا۔ اس کے دائیں جانب اس کا بھائی دوست علی، دودہ خان کا بیٹا میر محمد، بھتیجا دوست علی کا بیٹا اور دیگر بلوچ بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ دودہ خان کے دوسری جانب دودہ خان کا چچا زاد بھائی مٹھا اور مٹھا کا بیٹا اور دودہ خان کا سوتیلا بھتیجا مراد بخش بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کے ساتھ ہی دودہ خان کا قابل اعتماد جنگجو نصیر خان بیٹھے باہم گفتگو کر رہے تھے۔ ایسے میں 2 گھڑ سوار اپنے گھوڑوں کو سرپٹ دوڑاتے ہوئے تالاب کے قریب آئے۔ دودہ خان کے قریب آ کر وہ دونوں گھڑ سوار اپنے گھوڑوں سے اتر گئے، آگے بڑھے۔ سر کو کسی قدر خم کرتے ہوئے انہوں نے اپنے سردار دودہ خان کو تعظیم دی۔ اس کے بعد ان میں سے ایک نے اپنے سردار دودہ خان کو مخاطب کیا: سردار، ہم ایک بری خبر لے کر آئے ہیں۔ وہ بری خبر یہ ہے کہ انگریز ہم پر حملہ آور ہونے کے لیے پر تول رہے ہیں۔ چند دن تک امید ہے کہ وہ ہمارے مرکزی شہر کاہان پر قبضہ کرنے کے لیے کوہستانی سلسلوں کے اندر پیش قدمی کریں گے۔ اس خبر نے دودہ خان اور وہاں بیٹھے دوسرے لوگوں کو ایک طرح سے حیرت زدہ کر دیا تھا۔ دودہ خان گو عمر کے اس حصے میں تھا جہاں بڑھاپا کسی پر غالب آ جاتا ہے، تاہم اس کی شخصیت بھیانک سرزمینوں میں موسم کے شدائد، انتہا درجے کی دور اندیشی، جفاکشی، ثابت قدمی اور قوت عمل جیسی تھی۔ اس کے چہرے سے پتہ چلتا تھا کہ وہ کوہستانی جیسی سیاہ قوت، قاہرہ اور سردی کی تاریک راتوں میں تافت کی کہانیاں جیسی شخصیت رکھتا ہے۔ یہ خبر سن کر دودہ خان کی گردن تھوڑی دیر کے لیے جھکی رہی۔ وہ کچھ سوچتا رہا جبکہ اس کے ارد گرد بیٹھے اس کے بھائی، بھتیجے اور دوسرے رفقا بڑے غور سے اس کی طرف دیکھتے رہے۔ پھر کوئی فیصلہ کرنے کے بعد سردار دودہ خان نے آنے والے دونوں سواروں کو مخاطب کیا: ہمارے مرکزی شہر کاہان پر حملہ آور ہونے کا ارادہ رکھنے والا انگریزوں کا لشکر اس وقت کہاں ہے، کہاں سے آیا ہے اور ہم پر حملہ آور ہونے کے لیے وہ کس طرح کی تیاری کر رہے ہیں؟ اب دوسرا گھڑ سوار بول پڑا: سردار دودہ خان، انگریزوں کا جو لشکر ہم پر حملہ آور ہونے کے لیے تیاریاں کر رہا ہے یہ اسی بڑے لشکر کا ایک حصہ ہے جو قندھار، غزنی اور کابل پر حملہ آور ہوا تھا۔ آپ جانتے ہیں گزشتہ برس جبکہ الیگزینڈر برنر کابل میں انگریز حکومت کی جانب سے ایک مشن کے سلسلے میں قیام کیے ہوئے تھا، اس نے ہندوستان میں انگریزوں کو خبردار کیا تھا کہ افغانستان کا سابق حکمران دوست محمد روسیوں کے ساتھ ساز باز کر کے ہندوستان میں انگریزوں کے مفادات کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ سر الیگزینڈر برنر نے ہندوستان میں اپنی انگریز حکومت کو یہ بھی بتایا تھا کہ ایران اپنی پوری طاقت کے ساتھ ہرات شہر کا محاصرہ کیے ہوئے ہے اور وہ اس شہر پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، جبکہ مغربی ممالک کے نقطہ نظر سے ہرات ہندوستان کی چابی تصور کیا جاتا ہے اور اس قبضے میں روس ایران کی مدد کر رہا ہے۔ لہٰذا انگریزوں نے ہندوستان میں اب اپنے مفادات کی حفاظت کے لیے افغانستان سے روس کا رابطہ ختم کر کے افغانستان میں اپنی گرفت مضبوط کرنے کا تہیہ کر لیا ہے۔ اس مقصد کے لیے ہندوستان کی انگریز حکومت نے ایک لشکر ترتیب دیا
उस लश्कर का कमांडर अंग्रेज जर्नल सर जॉन केन था। ये लश्कर दरिया सिंध अबूर करके बरास्ता शिकारपुर ढाडर होता हुआ दर्रा बोलान से गुजरा। फिर ये लश्कर क्वेटा और कोचक के रास्ते कंदहार पहुंचा। उस लश्कर ने अफगानिस्तान के साबिक बादशाह शुजा को भी अपने साथ मिला लिया है और उसको तरगीब दी थी कि दोस्त मोहम्मद को हटाकर उसे अफगानिस्तान का हुक्मरान बना दिया जाएगा। इस तरह दोस्त मोहम्मद को हटाकर शाह शुजा को अंग्रेज अपने हक में इस्तेमाल करना चाहते थे। उस लश्कर ने मामूली सी मज़ाहमत के बाद कंदहार शहर पर कब्जा कर लिया। कुछ अरसा ये लश्कर कंदहार में पड़ाव किए रहा। इसके बाद उसने अपना सफ़र दोबारा शुरू किया और 21 जुलाई को गजनी का मशहूर किला भी अंग्रेज़ों के सामने ज़्यादा देर ठहर न सका। अंग्रेज़ों ने उस पर कब्जा कर लिया। उन्होंने गजनी के किले को बारूद के जरिए बग से उड़ा दिया और 24 घंटे के अंदर अंदर उस पर कब्जा कर लिया। यूं गजनी पर बरतानवी अफवाज का कब्जा हो गया। अफगानिस्तान का साबिक हुक्मरान दोस्त मोहम्मद, जो गजनी के किले को नाकाबिल तस्खीर ख्याल करता था, उसे जब उस किले के हाथ से निकल जाने की खबर मिली तो वो बहुत परेशान और दहशत ज़दा हुआ। चुनांचे उसने भागकर अपनी जान बचाने में ही आफियत ख्याल की। दोस्त मोहम्मद के इस तरह लड़े बगैर भाग जाने से अंग्रेज़ों के लिए सहूलत पैदा हुई और अंग्रेज़ अपने लश्कर के साथ काबुल में दाखिल हुए और दोस्त मोहम्मद के बजाय उन्होंने शाह शुजा को अफगानिस्तान का बादशाह बनाया। अब शाह शुजा ही अफगानिस्तान का बादशाह है और उसके ज़रिए अंग्रेज़ हिंदुस्तान में अपने मफादात को किसी हद तक महफूज और मुस्तहकम ख्याल करते हैं। यहाँ तक कहने के बाद वो सवाल थोड़ी देर के लिए रुका। इसके बाद दोबारा उसने अपना सिलसिला कलाम शुरू किया। सरदार दोदा खान, अंग्रेज़ों के जिस लश्कर ने कंदहार, गजनी और काबुल को फतह किया, जिस रास्ते से वो गया था उसी रास्ते से वो वापस हुआ। उस लश्कर के जर्नल और कमांडर सर जॉन केन ने फर्स्ट बम्बई रेजिमेंट के कप्तान लिविस ब्राउन को एक लश्कर देकर हुक्म दिया है कि वो हमारे शहर काहान पर हमला आवर हो और उस पर कब्जा कर ले। कैप्टन लिविस को अपने हिस्से का लश्कर देकर खुद जनरल केन अपने मुस्तकर की तरफ लौट चुका है। सवार खामोश हो गया तो सरदार दोदा खान ने फिर थोड़ी देर तक गर्दन झुकाकर कुछ सोचा। इसके बाद उसने दोबारा उस सवार को मुखातब किया, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि उस लश्कर में दीगर अंग्रेज अफसरान कौन है और लश्कर किस किस रेजिमेंट पर मुश्तमिल है? सरदार दोदा खान, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि जो लश्कर हमारे शहर काहान पर हमला करने के लिए तरतीब दिया गया है, उसका कमांडर आला पहली बम्बई रेजिमेंट का कप्तान लिविस ब्राउन है। लिहाजा उस लश्कर में फर्स्ट बम्बई रेजिमेंट शामिल है। इसके अलावा 5वीं बम्बई रेजिमेंट भी उसमें हिस्सा ले रही है और उसका सरबराह एक अंग्रेज लेफ्टिनेंट स्कॉटन टेलर है। उन दोनों के अलावा 50वीं इंडस हॉर्स रेजिमेंट है और उसकी कमांडरी लेफ्टिनेंट क्लार्क कर रहा है। उस लश्कर में तोप खाने के लोग भी शामिल हैं। गो उस लश्कर में सिर्फ एक ही तोप रखी गई है, पर तोप खाने के उन जवानों का कमांडर एक अंग्रेज लेफ्टिनेंट स्कॉर्टीन है। सरदार दोदा खान ये लश्कर पेशकदमी करते हुए जब शिकारपुर पहुंचेगा, वहां बलोच लीवी के जवान भी लेफ्टिनेंट वार्डन की जेर कमान लश्कर में शामिल हो जाएंगे। जहां तक हम मालूमात हासिल कर सके हैं, तोप खाने के अलावा उस लश्कर में 600 ऊंट, बहुत सी भेड़ बकरियां और तकरीबन 4 माह का राशन और साज सामान मुश्तमिल है। ये भी सुना गया है कि जो लश्कर हमारे शहर पर हमला आवर होना चाहता है, जब ये हमारे शहर में दाखिल हो जाएगा तो ऊंट और घुड़सवार वापस जाएंगे और मजीद 4 माह का राशन लेकर हमारे मरकजी शहर काहान में वापस लौट आएंगे। घुड़सवार जब खामोश हो गए तो थोड़ी देर तक दोदा खान कुछ सोचता रहा। इसके बाद वो बोल पड़ा, मैं ये नहीं कहता कि अंग्रेज हमारे मरकजी शहर काहान पर कब्जा नहीं कर सकेंगे, लेकिन मैं उन्हें अपनी इन सरजमीनों में ज़्यादा देर तक क़याम करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दूंगा। वो इन सरजमीनों में या तो मुझसे सुलह की दरख्वास्त करेंगे या अपनी जानों से हाथ धो बैठेंगे। मैं इन सरजमीनों को अंग्रेज़ों के लिए एक ज़ंदान बना कर रख दूंगा। यहाँ तक कहने के बाद दोदा खान अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ और उसकी तरफ देखते हुए दूसरे लोग भी अपनी जगहों पर खड़े हो गए थे। दोदा खान ने अपने भाइयों, भतीजों और दीगर लोगों को मुखातब करके तहक्कुमाना से अंदाज में कहना शुरू किया, शहर का सदर दरवाज़ा उखेड़ दिया जाए और दरवाजे को किसी मुनासिब जगह छुपा दिया जाए। शहर के अंदर मीठे पानी के जिस कदर कुएं हैं, उनके अंदर लकड़ियां और दीगर अशिया फेंक कर उन्हें भर दिया जाए।
اس کے علاوہ قلعے کے اندر سارے برجوں کو تباہ کر دیا جائے۔ انگریزوں کی آمد سے پہلے میں اپنے سارے لوگوں کو لے کر کوہستانی سلسلے میں گات میں بیٹھ جاؤں گا تاکہ انگریز زیادہ دیر تک ہمارے شہر میں قیام نہ کر سکیں۔ اس وقت تک انگریز ہمارے شہر پر حملہ آور ہونے کے لیے بڑی بے چینی کا اظہار کر رہے ہوں گے، اور جب وہ اس شہر میں داخل ہوں گے تو میں ان کے لیے ایسے حالات پیدا کروں گا کہ وہ یہاں سے نکلنے کے لیے پہلے کی بنسبت زیادہ بے چینی کا اظہار کریں گے، لیکن میری مرضی، میری رضامندی کے بغیر اس شہر سے نکل بھی نہ پائیں گے۔ سردار دودہ خان خاموش ہو گیا، پھر لوگوں کے ساتھ اپنے شہر کی طرف جا رہا تھا۔ مری قبیلے کے مرکزی شہر کاہان پر حملہ آور ہونے کے لیے انگریزوں کو ساڑ طاف اور نفسک کے کوہستانی دروں سے گزرنا تھا، جو انتہائی دشوار گزار تھے۔ بہرحال فتح کی امید لیے انگریز لشکر ان دروں کی طرف بڑھا۔ 6 میل کا سفر انہوں نے بڑی آسانی سے طے کر لیا۔ اس کے بعد اگلے 4 میل کا سفر ان کے لیے انتہائی دشوار گزار ثابت ہوا۔ 4 میل کا یہ ٹکڑا ایک خشک دریا کی تہہ پر مشتمل تھا جو گہری ریت اور بجری پر مشتمل تھا۔ اسے طے کرنے کے بعد انگریزوں نے میٹھے پانی کی ندی کے قریب پڑاؤ کیا جہاں گھاس اور لکڑی کی فراوانی تھی۔ چٹانوں کے بیچ یہ علاقہ شدید گرم اور دشوار گزار تھا، تاہم یہاں چارے کی بہتات تھی۔ قریب ہی گندک کی چٹانیں تھی جن کی وجہ سے یہاں درجہ حرارت بہت بڑا ہوا تھا۔ کہتے ہیں جس وقت انگریزوں نے یہاں اپنی لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیا اس وقت درجہ حرارت ترمامیٹر کے 46 درجے تک چڑھا ہوا تھا۔ اگلے روز اس لشکر نے صرف 7 میل کا سفر طے کیا، اس لیے کہ سڑک اس قدر دشوار گزار تھی کہ وہ زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ فی میل کے رفتار سے چل سکتے تھے۔ تاہم پورا راستہ پانی قریب رہا جو ان کے لیے ایک نعمت ثابت ہوا، چونکہ گزشتہ پوری رات گرم ہوائیں چلتی رہی تھی جس کی وجہ سے حملہ آور لشکر کی بری حالت تھی۔ زمین ایسی تھی کہ توپ اور ویگن کے پہیے زمین میں دھنستے جاتے تھے، لہٰذا ویگن سے ہتھیاروں کی پیٹیاں اتار کر اونٹوں پر لادی گئیں تاکہ ویگن سے وزن کم کیا جا سکے۔ اس 7 میل کے سفر کے بعد اگلا 12 میل کا سفر تقریباً آسانی سے طے ہوا۔ اس 12 میل میں سے 5 میل کا سفر دریا کے اندر اور دوسرا اترائی قسم کی زمین پر تھا۔ توپ اور چکڑے رسیوں کی مدد سے کھینچے گئے۔ یہاں انگریزوں کو خبر ملی کہ مری بلوچ انگریزوں کا مقابلہ کرنے کے لیے کوہستانی سلسلے کے اندر اپنی تیاریوں کو مکمل کر چکے ہیں۔ انگریزوں کو ان کے جاسوسوں نے یہ بھی خبر دی کہ ان کی آمد سے پہلے بلوچ اپنی فصیل اٹھانے میں مصروف ہیں تاکہ محاصرے کے طول پکڑنے کے باعث انہیں اپنے لیے خوراکی تنگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ جہاں تک انگریزوں کا لشکر پہنچ چکا تھا وہاں سے کاہان جانے کے لیے 2 راستے جاتے تھے۔ ایک ڈیرا کے راستے چکر کاٹتے ہوئے جانا پڑتا تھا جس کے ذریعے لگ بھگ 75 میل کی مسافت کرنا پڑتی تھی، اور دوسرا مختصر راستہ ساڑ طاف نفسک کے پہاڑی دروں میں سے ہو کر جاتا تھا۔ گویا راستہ توپوں اور چکروں کے لیے انتہائی دشوار گزار تھا، تاہم انگریز لشکر نے اسی راستے سے کاہان پر حملہ آور ہونے کا انتخاب کیا تھا۔ 10 مئی کو انگریزوں کا یہ لشکر نفسک کے درے پر چڑھا۔ انہوں نے دیکھا کہ راستے کو 3 مقامات پر پتھر رکھ کر بلوچوں نے بند کر دیا تھا۔ انگریزوں نے پتھروں کو ہٹایا اور توپ اور چکڑے اوپر چڑھانا شروع کیے۔ اس کام میں انگریزوں کو صبح 6 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک شدید کشمکش کرنی پڑی۔ توپوں اور چکڑوں کو اوپر چڑھانے کے لیے وہ بیل جو لشکر میں شامل تھے مکمل طور پر بے فائدہ رہے۔ انگریزوں کے لیے یہ دن کا بے حد سخت کام تھا۔ گرمی شدید تھی، پانی کی شدید مانگ، جانوروں کے لیے پانی تھا ہی نہیں۔ سخت جدوجہد کے بعد لشکر کا آخری اونٹ صبح 3 بجے سے پہلے چوٹی پر نہ پہنچ سکا تھا، حالانکہ فاصلہ 1 میل کا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اونٹوں پر بوجھ زیادہ تھا اور 6 یا 7 اونٹوں پر ایک شتربان تھا۔ اونٹ گرتے جاتے تھے اور ان کے اوپر لدی ہوئی بوریاں بھی گر جاتی تھیں، جنہیں اکٹھا کرنے اور اوپر لے جانے میں لشکریوں کو بے حد محنت اور جدوجہد کرنا پڑتی تھی۔ درے پر چڑھنے کے بعد حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے انگریزوں نے وہاں پڑاؤ کرنا شروع کر دیا تھا۔ دوسری جانب مری قبیلے کا سردار دودہ خان اپنے لشکر کو چھوڑ کر کوہستانی سلسلے میں گھات لگا گیا تھا۔ وہ حملہ آور انگریزوں کو کسی طریقے سے بدترین شکست اٹھانے پر مجبور کر دینا چاہتا تھا۔ کاہان نام کے شہر سے دودہ خان نے خوراک کے علاوہ ضرورت کی ہر شے نکال لی تھی۔ اپنے مسلح جوانوں کے ساتھ اس نے کوہستانی سلسلے کے غاروں میں بسیرا کر لیا تھا۔
जिस रोज अंग्रेज दर्रे पर चढ़ने के बाद पड़ाव कर रहे थे, उस वक्त मरी कबीले का सरदार दोदा खान गार में बैठा हुआ कुछ सोच रहा था। फिर अपने पहलू में बैठे अपने बेटे मीर मोहम्मद को मुखातब करके कहने लगा, मीर मोहम्मद, मेरे बेटे, मेरे फर्जन, जरा हैबत खान को बुला कर लाओ। मैं उस शख्स से बहुत बड़ा काम लेना चाहता हूँ। अपने बाप का हुक्म सुनते ही मीर मोहम्मद गार से बाहर निकल गया था। हैबत खान मरी कबीले का इंतहा दर्जे का जांबाज और वतन परस्त सरवाहा था, जो मरी कबीले के मरकजी शहर काहान के नवाह में अपने रेवड़ चराया करता था। थोड़ी देर बाद दोदा खान का बेटा मीर मोहम्मद एक शख्स को अपने साथ लेकर गार में दाखिल हुआ। वो मरी कबीले का चरवाहा हैबत खान था। हैबत खान जब दोदा खान के सामने आन खड़ा हुआ तो दोदा खान ने बड़े गौर से उसकी तरफ देखते हुए उसे मुखातब किया, हैबत खान, पहले ये कहो, तुम्हारा रेवड़ इस वक्त कहाँ है? सरदार, मेरा रेवड़ इस वक्त कोहिस्तानी सिलसिलों के बाहर नदी के किनारे किनारे खुली वादियों और चिरागाहों में चल रहा है। क्या मेरे लायक कोई खिदमत है? थोड़ी देर बाद गार से दोदा खान की आवाज़ सुनाई दी, देख हैबत खान, मैं जानता हूँ तो इंतहा दर्जे का कबीला परवर, सरफरोश और पुरखलूस जवान है। तू जानता है कि अंग्रेज हमारे कबीले पर हमला आवर होने के लिए दर्रे के ऊपर अपने लश्कर के साथ पड़ाव कर चुके हैं। तू ये भी जानता है कि मैं काहान को खाली कर चुका हूँ और अंग्रेज़ों को काहान पर कब्जा करने में किसी किस्म की कोई जहमत नहीं उठानी पड़ेगी। मैंने इरादा कर रखा है कि अपनी सरजमीनों और अपने मरकजी शहर काहान को अंग्रेज़ों का जंदान बना कर रख दूंगा। वो यहाँ से भागना भी चाहें तो न भाग सकेंगे। हैबत खान, जब तक अंग्रेज अपने लश्कर के साथ काहान में क़याम करते हैं, तुम्हारा काम ये होगा कि काहान शहर के गिरद नवाह में हस्बी मामूल अपने रेवड़ चराते रहना। कभी कभी काहान के किले के नज़दीक भी चले जाना और कोशिश करना कि अंग्रेज लश्कर से मुतलिक कोई काम की खबर मालूम कर सको। इस सिलसिले में तुम्हें कामयाबी हुआ करे तो उसकी इत्तला मुझे आकर दिया करना। उन्हीं खबरों की रोशनी में मैं उन अंग्रेज़ों से निपटूंगा। सरदार दोदा खान के इन अल्फाज के जवाब में हैबत खान की छाती तन गई थी। वो बोल उठा, सरदार दोदा खान, जो काम मुझे आप सौंप रहे हैं उसे मैं अपनी जान, अपनी रूह की बका की खातिर अंजाम दूंगा। आप बेफिक्र रहें, मैं काहान के अतराफ में रेवड़ चराता रहूँगा और जो भी खबरें मुझे अंग्रेज़ों से मुतलिक मुहैया हुई फ़ौरन आपको पहुँचाया करूँगा। दोदा खान हैबत खान के इस जवाब से खुश हो गया था। उसने हैबत खान को जाने की इजाज़त दे दी थी। हैबत खान के जाने के थोड़ी देर बाद दोदा खान का एक जासूस गार में दाखिल हुआ। उसे देखते ही दोदा खान की आंखें चमक उठी। उसने फौरन ही उसे मुखातब किया, क्या तुम मेरे लिए कोई काम की खबर लेकर आए हो? जासूस नज़दीक हुआ, फिर कहने लगा, दोदा खान, मेरे मोहतरम सरदार, मैं अंग्रेज़ों से मुतलिक वाकई कुछ काम की खबरें लेकर आया हूँ। सरदार, अंग्रेज़ों का जो लश्कर हमारे कबीले पर हमला आवर हो रहा है उसका कमांडार आला कप्तान लिविस ब्राउन है, जो इससे पहले भी एक बार हमारे कबीले पर हमला आवर हो चुका है। उसके साथ 3 नायब हैं, एक कप्तान थॉमस, दूसरा लेफ्टिनेंट क्लार्क, तीसरा लेफ्टिनेंट स्कॉटस और उनके अलावा लश्कर में एक ग्लास नाम का डॉक्टर भी है, जिसके साथ उसके बहुत से नायबीन भी शामिल हैं। वो जासूस लम्हा भर के लिए रुका। इसके बाद उसने अपना सिलसिला कलाम जारी रखा, सरदार दोदा खान, ये हमला आवर अंग्रेज हमें मीठी खीर समझकर हमला आवर हो रहे हैं। वो ये ख्याल करते हैं कि मरी कबीले पर हमला आवर होते हुए उन्हें किसी मुज़ाहमत का सामना न करना पड़ेगा। वो हम पर हमला आवर होते हुए इस कदर बेपरवाही बरत रहे हैं कि इस हमले में कप्तान लिविस ब्राउन का एक नायब, जो लेफ्टिनेंट क्लार्क है, अपनी मंगेतर को भी साथ लेकर आया है। ये लड़की अभी 9 उम्र है, पर है इंतहा दर्जे की हसीन। उसका नाम सेमल है। उस लेफ्टिनेंट क्लार्क और सेमल ने बाहम मिलकर ये अहद कर रखा है कि मरियों को अपने सामने मगलूब करके कामयाबी हासिल कर लेंगे। सरदार दोदा खान, ये सेमल उस अंग्रेज मेजर की बेटी है जो पहले हमारे कबीले पर हमला आवर हुआ था। 3 माह पहले लेफ्टिनेंट क्लार्क और सेमल की मंगनी हुई थी। दोनों ने मिलकर ये अहद कर रखा है कि वो हमारे कबीले पर फतह हासिल करने के बाद शादी करेंगे। सेमल लेफ्टिनेंट क्लार्क के साथ कंदहार, गजनी और काबुल की मुहिम में भी शामिल रही है। वो जासूस जब अपनी बात ख़त्म कर चुका तो दोदा खान ने उसके जाने के बाद अपने करीब बैठे अपने जुमला अहबाब को मुखातब करके कहा, सुनो मेरे साथियों, इस वक्त अंग्रेज लश्कर ने दर्रे के ऊपर पड़ाव कर लिया है।
رات کے وقت ہم ان پر ہلکا پھلکا شب خون ماریں گے، انہیں کچھ زیادہ نقصان نہیں پہنچائیں گے، ہم ان پر حملہ کر کے بھاگ جائیں گے تاکہ انگریز صرف یہی اندازہ کر سکیں کہ ہماری طاقت ان کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر ہے اور یہ کہ ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس طرح ان کے حوصلے بلند ہو جائیں گے اور وہ میدان میں اتر کر ہمارے شہر کاہان میں داخل ہوں گے۔ جیسا کہ جاسوس پہلے بتا چکے ہیں، کاہان میں داخل ہونے کے بعد لیفٹیننٹ کلارک اونٹوں کے قافلے کو لے کر واپس جائے گا تاکہ اپنے لشکر کے لیے مزید رسد کا سامان لے کر آئے۔ میرے عزیزو، جس وقت یہ لیفٹیننٹ کلارک واپسی کا سفر کرے گا اس وقت ہی ہم اپنی طاقت اور قوت کا اظہار کریں گے، اور جس درے پر اس وقت انگریز لشکر نے قیام کر رکھا ہے اسی درے پر ہم اس لیفٹیننٹ کلارک اور اس کے لشکر کی وہ حالت کریں گے جو آنے والے دنوں میں انگریزوں کے لیے ایک عبرت خیز اور یادگار لمحہ بن کر رہ جائے گا۔ اب آؤ آنے والی رات کو ہلکا پھلکا شب خون مارنے کی تیاری کریں۔ اس کے ساتھ ہی سردار دودہ خان غار سے نکل کر ان گھاٹیوں کی طرف جا رہا تھا جس میں اپنے قبیلے کے مسلح جوانوں کو گھات میں بٹھا رکھا تھا۔ کپتان براؤن نے درے کے اوپر پڑاؤ کرنے کے بعد مورچے کھودنے کا حکم دے دیا تھا۔ شاید وہ رات درے کے اوپر گزار کر دوسرے روز مری قبیلے کے مرکزی شہر کاہان کی طرف کوچ کرنا چاہتا تھا۔ کپتان لیوس براؤن کے اس حکم پر ہندوستانی سپاہی بیچارے بڑی تیزی سے مورچے کھودنے لگے تھے۔ درے کے اوپر ہندوستانی سپاہی مورچے کھود رہے تھے اور ان کے قریب ہی ایک بڑے پتھر پر ایک سارجنٹ بیٹا مورچے کھودتے سپاہیوں کی نگرانی کر رہا تھا۔ پتھر پر بیٹھے اس سارجنٹ کی نگاہ اچانک ایک دوسرے سارجنٹ پر پڑی جو ایک خیمے سے نکل کر مخالف سمت روانہ ہوا تھا۔ وہاں بیٹھے سارجنٹ نے زور سے اسے پکارا، کریم خان میری بات سنو۔ مخالف سمت جاتا ہوا وہ سارجنٹ رک گیا تھا، پھر وہ آہستہ آہستہ اس سارجنٹ کی طرف بڑھا جو پہلے سے پتھر پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ قریب آیا تو پتھر پر بیٹھے سارجنٹ نے اپنے پہلو میں ہاتھ مارتے ہوئے کہا، کریم خان بیٹھو، تم سے ایک انتہائی اہم گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ جواب میں وہ سارجنٹ جس کا نام کریم خان لیا گیا تھا اس کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ پھر اس نے بڑے اچنبے اور حیرت سے پہلے سے بیٹھے ہوئے سارجنٹ سے پوچھا، دیکھ روزی خان میرے بھائی، تو کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ وہ سارجنٹ جو پہلے سے پتھر پر بیٹھا ہوا تھا جس کا نام روزی خان تھا وہ کچھ سوچتا رہا، پھر اس نے بعد میں آنے والے سارجنٹ کو مخاطب کیا، دیکھ کریم خان میرے بھائی، تیرا تعلق جہلم سے ہے جبکہ میں نوشہرہ اور پشاور کے درمیان پبی کا رہنے والا ہوں۔ اس کے باوجود ہم ایک ایسے رشتے میں بندھے ہوئے ہیں جو اخوت کا رشتہ ہے اور وہ ہمارا مذہب ہے جو ہمیں اس رشتے میں پروتا ہے۔ دیکھ کریم خان میرے بھائی، پنجاب میں جو اللہ دیتا نام رکھا جاتا ہے وہ سرحد میں اللہ ولی ہو جاتا ہے، سندھ میں اللہ ڈینو اور بلوچستان میں اللہ داد، جبکہ اردو میں ہم اسے اللہ بخش کہہ دیتے ہیں۔ پر ان پانچوں زبانوں میں میرے بھائی ایک لفظ اللہ مشترک ہے۔ کریم خان میرے بھائی، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہی ہمارے درمیان ایک ایسا رشتہ ہے جو ہمارے اندر اخوت، اتحاد اور یکجہتی کا باعث ہے۔ کریم خان میرے بھائی، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ انگریز ہمیں غلام بنا کر بھیڑ بکریوں کی طرح ہانک کر لے جانا چاہتے ہیں۔ اس لشکر میں چند ایک انگریز افسر ہیں، باقی نیچے عہدوں سے لے کر درمیانی عہدوں تک سب ہندوستانی ہیں اور یہی بیچارے مارنے کے لیے تیار رکھے جاتے ہیں۔ اب ہمیں مری قبائل کے خلاف لڑنے کے لیے لایا گیا ہے۔ کریم خان میرے بھائی، یہ بھی ہمارے بھائی ہیں، ہمارا ان سے دینی اخوت کا رشتہ ہے۔ قسم خدائے پاک کی، میرا دل نہیں چاہتا کہ میں مری بھائیوں کے خلاف ایک گولی بھی چلاؤں، پر یہ انگریز ہمیں ایسا کرنے پر مجبور کر رہا ہے۔